بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو، چین ہو، سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے؟ قرضے کتنے ہیں؟ مشکلیں کتنی ہیں؟ آسانیاں کتنی ہیں؟ اور ملک کے معاشی حالات جو گزشتہ 3 برس سے روزانہ کی بنیاد پر ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان میں بہتری کے آثار کس قدر سامنے آنے شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ایسے امکانات موجود ہیں کہ حالت نزاع کا شکار متوسط طبقہ جو ہے وہ آسانیاں ان کی زندگی میں پیدا ہو جائیں؟ ان تمام سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے معیشت کے محاذ پر حکومت کے ترجمان اور معیشت کے محاذ پر حکومت کی بھرپور انداز میں ترجمانی کرنے والے معروف ماہر معیشت جناب مزمل اسلم سے، ان سے بات کریں گے۔ پھر این 133 لاہور میں آج انتخابات تھے، گنتی کا عمل جاری ہے اور اب تک کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق شائستہ پرویز ملک، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، وہ آگے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ پھر جی ٹی وی کے پروگرام ریڈ زون میں کل ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ ہجوم میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ہوا کے رخ کے ساتھ چلنے کی بجائے منت سماجت کر کے سری لنکن مینیجر کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ اس کو کوئی ایوارڈ دیا جانا چاہیے، وزیر اعظم نے کمال مہربانی سے اسے تمغہ شجاعت سے نوازا ہے، تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سندھ میں آج سندھی ثقافت کو قومی دن منایا جا رہا ہے، اجرک ڈے، ٹوپی ڈے، جو ان کا ایک سندھی اجرک ہے اور سندھی ٹوپی ہے، اس حوالے سے اس پر بھی بات ہوگی۔ جی مظہر برلاس صاحب، معاشی صورتحال پہ ذرا بات کریں۔ جی، میرا یہ خیال ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے، اس کی پریشانی جو ہے وہ ایک دم نہیں آئی، کوئی یہ اس میں برسوں لگے ہیں۔ صحیح۔ ہماری معیشت کو بہت سے لوگوں نے برباد کیا، بہت سی حکومتوں نے، اور ہمارا ایک ویسیت قوم بڑا عجیب طرز عمل رہا ہے کہ ہم انکم سے زیادہ خرچے کرتے رہے ہیں۔ جی مظہر برلاس صاحب، بہت شکریہ۔ مزمل اسلم صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا۔ جناب مزمل اسلم صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ مزمل اسلم صاحب، آپ بہت اچھے انداز میں ہم دیکھتے ہیں ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک موٹا سا سوال یہ ہے کہ صورتحال بہتر ہونے کے آثار کب سے شروع ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، کیا لگتا ہے یہ کب تھمے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ پچھلے زیادہ دور نہیں تو 20 سال کی تاریخ میں جائیں تو ہر 6-7 سال جو ہے عالمی مارکیٹ میں جو ہے چیزوں کا جو ہے جسے کہتے ہیں ایک تیزی آتی ہے اور بحران آتا ہے، اور اس میں کیونکہ ہم جو ہے جیسے ابھی مظہر صاحب نے بات بولی کہ ہم اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جیب میں برے وقت کے لیے پیسے زیادہ نہیں ہوتے۔ صحیح۔ جیسے ہی اگر برا وقت آتا ہے تو جی۔ وہ جو ہے ہم کیونکہ کنگال ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے مہینوں میں چند مہینوں میں جو ہے ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ جی 2008 میں ہم نے دیکھا یہ ہوا، پھر 2018 میں بھی ہم نے لگ بھگ ایسی ہی چیز دیکھی کہ وہ الیکشن کے چکر میں جو ہے دبا کے پیسہ خرچ کیا گیا کہ ہم الیکشن سے جیت جائیں، اور پھر اب جو ہے کرونا کے بعد جو عالمی مہنگائی آئی ہے جو کئی دہائیوں کی ہے، پچھلے 1.5 سالوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حکومت نے تقریباً $20 ارب اسٹیٹ بینک کے جمع کر لیے تھے۔ اب یہ 6-7 مہینے سے جو ہے ایک دم جو ہے عالمی مارکیٹ میں جو ہے قیمتیں ڈبل ہو گئی ہر چیز کی، تو ہم نے دیکھا کہ $4 ارب جو ہے ہمارے 6 مہینے میں ختم ہو گئے، بلکہ ہمارا جو جولائی سے اب تک کا خسارہ ہے 4 مہینے کا وہ $5 ارب ہے، اور اس مہینے کا ملا لیں تو 6-7 ارب ہے۔ اچھا مزمل اسلم صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ نے ایک مجموعی طور پر سوال کا جواب دیا، یہ جو بجٹ میں آپ لوگوں نے 600 بلین لیوی کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، یہ ٹارگٹ آپ پورا کر سکیں گے؟ اور اگر کر سکیں گے تو عوام کا کچومر کیسے نکل جائے گا؟ اس کا ایک تو جواب دے دیجئے۔ دوسرا، آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور امپورٹ بل کے بڑھنے سے ظاہر ہے روپے پہ بہت پریشر پڑتا ہے، اور اس سے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مار کھاتا جا رہا ہے۔ یہ 2 باتیں بتا دیں، پھر اس کے بعد میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا۔ اچھا جی مظہر صاحب، آپ
نے بڑا اچھا سوال کیا کہ 600 ارب روپے کی اگر ہم نے لیوی لگا دی یا وصول کر لی تو عوام کا کنزیومر نکل جائے گا. پہلی اچھی خبر تو یہ کہ وہ 600 سے ہم شاید ابھی یہ جو منی بجٹ آئے گا اس کو 350 ارب پہ لے گئے. اور دوسری آپ کو میں ایک خبر دوں کہ ہم نے پچھلے سال 500 ارب روپے جو ہے پچھلے سال جو گزرا اس میں لیوی میں جمع کیا تھا. تو کوئی لیوی ایسی کوئی چیز نہیں, اور اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہے 30 روپے پر لیٹر کے حساب سے لیوی لے رہے تھے. یہ حکومت, ہماری حکومت نے جو ہے اس کو لیوی کو کم کر کے 30 روپے سے 5 روپے 62 پیسے کر دیا تھا. ابھی جو اس دفعہ کی جو ہماری پیٹرول کی قیمت ہوئی ہے اس میں 13 روپے جو ہے 62 پیسے ہے. تو اب یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہیں, تو جیسے جیسے تیل کی قیمتیں آئے گی تو ایک طرف یہ کہ جو ہماری لیوی کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے چلی جائے گی, اور عوام کو اگر زیادہ نیچے آ گئی تو ریلیف بھی مل جائے گا. یہ تو پہلا ہو گیا سوال. دوسرا آپ نے تجارت کی بات کی. دیکھیں میں پہلے سوال جب ہم نے بات شروع کی تھی تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ ایک عالمی بحران آیا ہوا ہے, عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس چیز کی ہر چیز کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. اب اس میں جو چیزیں ہماری استعمال کی ہیں, اگر آپ کو میں اکتوبر کے مہینے کا, نومبر کے مہینے کا درآمدی بل بتاؤں جو $8.25 ارب تک پہنچ گیا تھا, اس میں $2.5 ارب کا آپ نے تیل منگایا, پیٹرول یا تیل, یہ جو بجلی پیدا کرتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں جو ہے ہماری کوئی جو ہے مقدار نہیں بڑھی, یہ قیمتوں کی وجہ سے $2.5 ارب ہوا. $621 ملین کی ہم نے ویکسین منگائی, تو یہ دو ملا کے ہی $3.2 ارب ہو گئے. پھر $2,200 ملین یعنی $2.2 ارب کا ہم نے را مٹیریل منگایا. اب را مٹیریل ہمیں منگانا ضروری ہے, خام مال جیسے اسٹیل آتا ہے, پلاسٹک آتا ہے, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو یہ جو ایک دم ہماری جو تجارتی خسارہ بڑا ہے اور جو درآمدی بل بڑا ہے, اس کے پیچھے عالمی مارکیٹ کی قیمتیں ہیں. اب حکومت نے اس کے لیے کیا کیا کہ ایک تو یہ کہ مارکیٹ میں کیونکہ جب ڈالر کی کھپت خسارہ زیادہ ہوگا تو ڈالر کی کھپت زیادہ ہوگی, تو ڈالر کی کھپت کی وجہ سے جو ہے ہمارے روپے کی قدر گری ہے. اب آپ کہیں گے کہ روپے کی قدر گروا دی آپ نے, کیا پاکستان واحد ملک ہے جس کی روپے کی قدر گری ہے؟ جاپان کتنا مضبوط ملک ہے, ان کی بھی 14% قیمت گری ہے اور ہماری بھی 12-13% قیمت گری. یورپ کتنا مضبوط ملک ہے, ان کی اس پیریڈ میں 7.5% کرنسی گری ہے. تو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں توازن آؤٹ ہوا ہے. اچھی چیز یہ کہ یہ جو روپے کی قدر گر رہی ہے یہ شاک کو ایبزارب کر رہی ہے, اور ہمارا خزانہ اگر یہ 2008 والی ہم پالیسی رکھتے تو یہ 6 مہینے میں جو ہے ہمارا دیوالیہ نکل جاتا. آج بھی پاکستان کے تاریخ کے بلند ترین ریزروز ہیں $16 ارب, اور سعودی عرب کے پیسے بھی آ گئے ہیں اب ہمارے پاس, تو یہ $19 ارب پہ پہنچ جائیں گے. جب مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی تو $9.6 ارب. اچھا, لیکن یہ گزارش ایک سن لیجئے, ٹھیک ہے, وہ آپ نون لیگ کا جو قصہ ہے وہ بیان کر دیجئے گا. یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کو خام مال میں گانا پڑتا ہے, تو آپ لوگ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 1. اور اگر اس میں اضافہ نہیں ہو رہا, کوشش تو آپ کو کرنی چاہیے کہ ہماری برآمدات زیادہ بڑھیں. اس کے علاوہ جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کس بنا پہ بول دیا کہ ہماری برآمدات نہیں بڑھی. برآمدات تو اس مہینے بھی ریکارڈ لگا $2.9 ارب. پاکستان کی تاریخ میں کبھی جو ہے $2.5 ارب سے زیادہ نہیں بڑھی, اور جس رفتار سے بڑھ رہی ہے پہلی دفعہ اس سال $32 ارب برآمدات ہو جائیں گی, پچھلے سال $5.5 ارب سے. تو برآمدات کے شعبے میں اس وقت ہم بہت آگے جا رہے ہیں. یہ درآمد جو ہے اس وقت پاگل ہو گئی ہے دنیا میں, جس طریقے سے جو ہے قیمتیں بڑھی ہیں, لیکن الحمدللہ وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا مظہر صاحب؟ آپ نے دوسرا میں نے کہا کہ جس رفتار سے سرمایہ کاری ہونی چاہیے تھی ہمارے ملک میں وہ نہیں ہو پائی, اور ایسے لگتا ہے جیسے رک گیا ہوا ہے سلسلہ سرمایہ کاری کا. دیکھیں جی, ماضی میں جب سرمایہ کاری ہوتی تھی نا تو وہ اس کا صرف ایک ہی پہلو تھا, وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے گارنٹی دے دیتے تھے پروفٹ کی. اگر آپ پاور کا پلانٹ لگا دیں, آپ چلائیں نہ چلائیں, ہم آپ کو پروفٹ دیں گے. اور ماضی میں 27 سے 35% ہم ڈالر بیس ریٹرن دیتے تھے. یہ حکومت, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت سارے فرنٹ مینز اور بہت ساری سپورٹیں ہوتی تھیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. اس حکومت نے جو ہے اس میں اوپن ٹرانسپیرنسی کر دی ہے. اب پاکستان جو ہے اس وقت کیونکہ کووڈ کے بعد پوری دنیا میں حالات خراب تھے, تو پاکستان میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو مقدار ہے ویسی نہیں رہی. لیکن اب جس طریقے سے جیسے جیسے ہم نے IMF پروگرام, اپنی مارکیٹ میں جو ہمارے جو مسائل تھے, جیسے ہمارا روپیہ اوور ویلیو تھا اور دوسرے مسئلے تھے, یہ حکومت کام کری. اب آپ دیکھیں اسٹارٹ اپس میں پیسے آنا شروع ہو گئے,
اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ریفائنریز وغیرہ یہ تمام چیزیں جو پائپ لائن میں ابھی پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ یہ جو ہے LNG کے پلانٹس کے لیے باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور پہلی دفعہ آ رہی ہے ایسی جس میں آپ ان کو اگر ان کا کاروبار چلے گا تو ٹھیک ہے، حکومت پاکستان جیب سے ان کو کچھ نہیں دے گی پینلٹی یا کام چلے نہ چلے، تو سوورن گارنٹیز بھی اب ہم نہیں دے رہے. تو الحمدللہ جو ہے یہ پالیسی ہماری جو ہے اس طریقے کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ بیس سسٹم جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ کاری بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. مزمل اسلم صاحب، کچھ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق موجودہ حکومت نے 3 برسوں میں $32 ارب قرضہ لیا ہے. کیا یہ درست ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے؟ نہیں جی، آپ نے بالکل ہی اگر آپ نے پوچھا ہے درست نا درست تو پہلے تو بالکل غیر درست ہے. اس حکومت نے قرضے جو ہے 3 سالوں میں $29 ارب کے اتارے ہیں اور جو ہے $40 ارب کے لیے ہیں. تو نیٹ جو ہے $10 ارب کا قرضہ جو سالانہ 3.3 ارب بنتا ہے. اور پچھلی حکومت نے جو ہے $22.5 ارب قرضے اتارنے کے اوپر اضافی لیے تھے، تو وہ $4.5 ارب سالانہ بنتا ہے. تو ان کی قرضے کی رفتار بھی پچھلی حکومت سے بہت کم ہے. 40 ارب ڈالر آپ نے لیے ہیں، یعنی $32 ارب والی بات ٹھیک نہیں ہے. 40 ارب لیے، 29 اتارے، اور خزانہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے ہیں وہ جو ہے ڈبل ہے، تو وہ بھی ہم نے جو پیسے ہیں وہ جمع کر کے رکھے. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ IMF کا پروگرام لے رہے ہیں، تو کیا سابقہ حکومتیں نہیں لیتی رہیں؟ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ موجودہ حکومت جو سالانہ قرض لے رہی ہے وہ پچھلی حکومت سے کم ہے. وہ $4.5 ارب لیتے تھے، یہ $3.5 ارب لیتے ہیں. لیکن IMF پروگرام میں تو سنا ہے آپ لوگوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں ہی باندھ کے رکھ دیے ہیں اور بڑی کڑی شرائط ہے. دیکھیں میری بات مظہر صاحب، آپ کا اور IMF کا جو پارٹنرشپ ہے نا وہ 1950 سے ہے، اور 1958 میں ہم نے پہلی دفعہ IMF سے قرضہ لیا تھا $35,000، اور اب تک ہم 22 پروگرام لے چکے ہیں، جس میں سے 19 ہم نے نامکمل کیے ہیں. اور سب سے زیادہ پروگرام پیپلز پارٹی کی حکومت نے 9 لیے تھے، مسلم لیگ نون نے 4 لیے تھے. IMF کا جو سب سے بڑا قرضہ ایک پروگرام میں پیپلز پارٹی نے 2009-10 میں لیا تھا تقریباً $10 ارب. پھر دوسرا سب سے بڑا قرضہ مسلم لیگ نون نے لیا تھا 2013-14 میں $6.5 ارب کا. اس حکومت نے $6 ارب کا لیا، اس میں سے صرف $2 ارب ملے. تو یہ حکومت کو پہلے دن ہی پچھلی حکومت والوں نے بولا تھا کہ ان کو پہلے دن ہی IMF پروگرام لے لینا چاہیے. اب ان کی کارکردگی اگر آپ نے ناپنی ہے تو 2023 میں جب ان کی حکومت ان کی آئے یا جس کی بھی آئے، اگر اس کو پہلے دن IMF پروگرام لینا پڑا تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ 5 سالوں میں انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے جو ہے آپ IMF پروگرام سے دور ہو گئے. لیکن اگر نہیں لینا پڑا تو یہ سمجھ لیں کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے IMF سے پیسے لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، تو وہ ایک وعدہ پورا ہو جائے گا. ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں، ہمارا IMF یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس میں 1 سال رہ گیا ہے، اور 1 سال کے بعد اور ہمارے تاریخی ریزروز ہیں. جس طرح ہم چل رہے ہیں، اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے آئندہ آنے والے سالوں میں IMF پروگرام میں جائیں گے. اگر انہوں نے کوئی الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز کر لی کہ چلیں جی الیکشن جیت رہے ہیں تو پھر ایک الگ چیز ہے. لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں بھی روپے کی قدر میں جس طرح گراوٹ کی، اسی نے کی کہ جو ہے ملک کا دیوالیہ نہ ہو. شرح سود میں بھی اضافہ کیا. اب جو منی بجٹ میں بھی ٹیکسز بڑھائیں گے تاکہ جو ہے ہم اپنی چادر کے اندر، جیسے آپ نے پہلی بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم اخراجات اور آمدنی کو جو ہے بیلنس نہیں کر پا رہے، تو اب وہ جو ہے یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1.5 سال پاکستان کی معیشت کے بہت اچھے ہوں گے. ایک سادہ سی بات ہے، آپ نے وہ بات برلا صاحب نے بھی کی، آپ نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ ہم آمدنی اور اخراجات نہیں کر رہے، لیکن اس حکومت کا دعویٰ ہے کہ 20,000 ارب کی یا 20 ارب کی روزانہ کی کرپشن ہوتی تھی، وہ ساری رک گئی. دوستوں نے بہت پیسہ دے دیا، IMF سے پیسہ آ گیا، سعودی عرب سے پیسہ آ گیا، اور کرپشن والا بھی جو ہے وہ ہو گیا. یہاں اخراجات بھی کم ہو گئے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے لے کے تمام منسٹریوں کے اخراجات بھی کم ہو گئے. لوٹ مار کا پیسہ نیب نے بھی بہت سارا واپس لے لیا. اتنا کچھ واپس آنے کے باوجود چیزیں سنبھل کیوں نہیں رہی؟ وہ سارا سرمایہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ کو مجھے آپ اشارہ تو دیں گے کس جگہ سے چیزیں سنبھلنے کی آپ بات کر رہے ہیں. اوورآل جو معاشی صورتحال ہے کہ لوگ تو بات یہ ہے کہ آپ اعداد و شمار کی بنیاد پہ. دیکھیں سر آپ یہ بتائیں نا، اوورآل
کو چھوڑیں, آپ شعبے کی بات بتائیں, پھر میں اس پہ جواب دیتا رہتا ہوں. پیٹرولیم شعبے کی بات کر لیتے ہیں کہ اب اس وقت $68 فی بیرل ہے پیٹرول ہو چکا ہے, لیکن یہاں پاکستان میں کم نہیں ہوا, اور اگر اس کو آپ کی لیویز کے مطابق اس کی کیلکولیشن کریں تو یہ $116 لیٹر ہونا چاہیے, جو 148 49 پہ 47 پہ بک رہا ہے. اچھا اسی طرح ایک منٹ یہاں پہ ایک رک جائے نا سر, ایک منٹ, آگے نہیں جائے. ہاں جی, دیکھیں میں پیٹرولیم کا جو ریٹ ہوتا ہے ہر پہلی اور 15 تاریخ کو میں نکالتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح. اور یہ جو پہلی تاریخ کو اگر ہم پوری لیوی اور تمام چیزیں لے لیتے تو $187 ریٹ ہونا چاہیے, $116 نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور جو آپ نے جو ابھی $68 کی بات کی ہے اس کا امپیکٹ 15 تاریخ کو آئے گا, وہ بھی جو ہے 150 سے اوپر ہوگا, کیونکہ ابھی تک ہم جو ہے سیلز ٹیکس 17% کی جگہ 1.68% دے رہے ہیں, صرف 15% سے زیادہ سیلز ٹیکس چھوڑا ہوا ہے, اور 17 روپے ہم نے پیٹرولیم لیوی چھوڑی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو بالکل ہی کسی نے غلط جو ہے اعداد و شمار دیے. مزمل صاحب بات یہ ہے کہ یہاں جب مہنگائی ہوتی ہے جب تھوڑا سا پیٹرول, سن لیں میری بات سن لیں, جب یہاں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو پیٹرول پمپ رک جاتے ہیں اور سیل روک دیتے ہیں, وہاں شور شرابے ہوتے ہیں. جو زمینی حقائق ہیں نا ہم ان پہ بات کریں, ہم کاغذی باتیں نہ کریں, ہوائی باتیں نہ کریں. لیکن جب سستا ہو رہا ہے, جب یہاں اسی دور میں آج سے 6 مہینے سال پہلے اتنا بحران, 6 مہینے سال پہلے اتنا بڑا بحران پیدا ہوا تھا کہ کسی جگہ پہ پیٹرول میسر نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک دن کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ اب اس سال پورے کی بات کریں, آپ بتائیں نا, ابھی کی بات بتا رہے ہیں نا. آپ میری بات پوری سن لیں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اسلم صاحب, مزمل اسلم صاحب, کہ جب آسانی جو ہے, جب مہنگائی ہوتی ہے تو 1 سیکنڈز میں ہو جاتی ہے. جب کوئی آسانی کا امکان ہے, جو کہ ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں 150 سے اوپر ہوگی, وہ اگر آسانی کہیں آئی بھی صحیح تو وہ آپ بتا رہے ہیں کہ 15 دن بعد ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب یہی بتا رہے تھے, آپ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اس پہ واپس آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے. میرے بھائی ابھی جو برلاس صاحب ہے نا, وہ تھوڑی سی آپ سے زیادہ تیاری کر آئے تھے. انہوں نے بولا کہ 600 ارب روپے کی لیوی آپ نے بجٹ میں لگائی تھی. وہ 600 ارب روپے کی جو لیوی تھی, وہ اس 600 ارب روپے کی لیوی کے حساب سے اپنے پورے سال کی تنخواہیں, ہمارے دفاع کے اخراجات, سود کے اخراجات, اس کے حساب سے. اگر ہم وہ اخراجات, اگر ہم یہ اپنی لیوی نہیں لیں گے, اپنا ٹیکس نہیں لیں گے, تو یہ اخراجات نہیں پورے کر پائیں گے. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ صحیح ہے, ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ میرا سر 15 منٹ کا تھا, مجھے اجازت دے دیں. چلیں جی, ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, آپ کو بہت نوازش, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ کوشش تھی کہ عوامی جو سوچ ہے, ایک عام آدمی کی جو بات ہے, اس بات کو اس انداز میں کیا جائے. کاغذوں کی باتیں, ہوائی باتیں اور اعداد و شمار کی وہ باتیں, وہ گورکھ دھندا جو کسی کی ویسے سمجھ میں نہیں آتا, اس سے بچ کے عام حالات میں بات کی جائے, وہ بات کرنے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. کل جن لوگوں نے پروگرام دیکھا, کل ہم نے ملک عدنان کا ذکر کیا, جو سری لنکن مینیجر کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. ہم نے کس انداز میں بات کی, پہلے آپ کو وہ بات سناتے ہیں, پھر اس پہ اگلی بات کرتے ہیں. پھر سارے ہجوم کے دوران, اور وحشیوں کا جو ایک ہجوم تھا, جو مار رہا تھا, جو قتل کر رہا تھا, جو مذہب کے نام کو استعمال کر رہا تھا, جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور بابرکت مذہب اور دین مبین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہاں ایک ایسا انسان بھی نظر آیا ہے جو ہاتھ جوڑ کر اس مقتول کی زندگی بچانے کے لیے منتیں کر رہا تھا, منت سماجت کرتے ہوئے دھکے کھا رہا تھا, ٹھڈے کھا رہا تھا, لیکن وہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا. ویسے دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا ستم ہے, منسوب کر دینا, ایسے یہ کہاں کا انصاف ہے. جی, اور پھر اس کی آپ نے جان لے لی. آپ کا مذہب تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ کا مذہب تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, تو وہ آپ کو صفائی کا کہہ رہا اور آپ نے صفائی نہیں کی. اچھا, جو وہاں دوسرا مینیجر ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا, جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا, ملک عدنان. ملک عدنان وہاں 15 سال سے ہے, مینیجر پروڈکشن ہے. اور یہ جو مرنے والا شخص ہے, اس کو بھی 12 سال ہو گئے. تو گزارش یہ ہے کہ وہ آپ کے ملک میں
ایک خدمت کر رہا تھا، چلیں اپنی نوکری تو کر رہا تھا، آپ کے ملک کی خدمت بھی کر رہا تھا، صحیح، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے ملک کی تعریف کرتا ہو، درست ہے. مگر آپ نے ان ساری تعریفوں پہ پانی پھیر دیا، ایک بڑی آپ نے کالک مل دی. اس میں ایک اچھا پہلو اس دفعہ جو سامنے یہ آیا ہے، تکلیف دہ اور افسوسناک ہے، مارا گیا، جلایا گیا، تشدد کیا گیا، لیکن اچھا پہلو یہ آیا ہے کہ پہلی بار پوری سوسائٹی یکجا ہو کے اس مقتول کے ساتھ کھڑی ہے، قاتلوں کے جتھے کے ساتھ نہیں کھڑی. اور وہ شخص جس نے درندوں کے اس ہجوم میں انسانیت کی کوشش کی، ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا رہا، ہم اس فورم سے یہ بھی ریکمینڈ کریں گے کہ اس شخص کو بھی ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو کسی خصوصی ایوارڈ سے نوازا جانا چاہیے. جی، ہم نے کہا کہ اسے کسی خصوصی ایوارڈ سے نوازا جانا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے اس شخص کی شجاعت کا، اس کی بہادری کا ادراک کرتے ہوئے، اسے تسلیم کرتے ہوئے اسے تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے، جو 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اسے دیا جائے گا. بڑا اچھا اقدام ہے جی حکومت کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. صحیح، جو ہوا کے رخ کے خلاف چلا، اکیلا آدمی تھا، صحیح ہے. اور باقی تو پورا ہجوم جی ہاں، اس کے خلاف تھا، خود بھی اس نے مار کھائی. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے، صحیح ہے، اور ملک عدنان صاحب کو بھی بہت مبارک ہو صحیح ہے. کہ انہوں نے بہادری دکھائی، شجاعت دکھائی، اور حکومت نے اس شجاعت کو آن کیا. اور ملک عدنان صاحب کے ساتھ ایک اور شخص بھی وہاں موجود تھا مظہر برلا صاحب. وہ شاید کوئی فیکٹری کا نیا کارکن ہی تھا، بہرحال وہ بھی ہاتھ جوڑ رہا تھا، وہ بھی محنت سماجت کر رہا تھا. یہ 2 لوگ تھے، تو اگر اس بھی ایکنالج کیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. شائستہ پرویز ملک اور اسلم گل صاحب، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلہ جاری، گنتی جاری ہے، اور اس وقت تک شائستہ پرویز ملک صاحبہ جو 241 پولنگ اسٹیشنوں کا غیر حتمی نتیجہ، غیر سرکاری نتیجہ، 44,760 ووٹ لیے ہیں. شائستہ پرویز ملک آگے ہیں، اور ان کے پیچھے ہیں دوسرے نمبر پہ اسلم گل صاحب 30,502 ووٹوں میں سے. اچھا، اس رزلٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کے اسی امیدوار چودھری اسلم گل نے 5,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور وہ اب جو 241 ہیں پولنگ اسٹیشن جن کا رزلٹ آ چکا ہے، 254 ٹوٹل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ووٹ بڑھایا ہے. وہ کم و بیش 5-6 گنا ووٹ بڑھا ہے ان کا. صحیح. اور نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، سیٹ تو وہ جیت گئے نون لیگ، لیکن ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ 90,000 سے 45-48 ہزار پہ 44,000 پہ کیسے آ گیا. حالانکہ یہ حلقہ جو ہے یہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے ارد گرد ہے. صحیح ہے. اور نون لیگ کا یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور ہمدردی کا ووٹ بھی تھا. تو ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. پھر اس الیکشن میں جو ایک اور اہم بات ہوئی کہ یہاں ٹرن اوور بہت کم رہا، نہ ہونے کے برابر رہا. جی، اگر یہ یہاں بنگلہ دیش کا الیکشن کمیشن کام کر رہا ہوتا تو یہ الیکشن تو آج بالکل ہی ختم ہو جاتا، نہ ہوتا، قبول ہی نہ کیا جاتا. چونکہ وہاں کم از کم 50% ووٹ جو ہے کاسٹ ہو تو پھر بندہ جیتتا ہے. پھر ایک خانہ وہاں بیلٹ پیپر پہ یہ بھی ہے کہ میں ان سب میں سے کسی کو یہ سہل نہیں سمجھتا کہ اس کو ووٹ دوں. وہ پاکستان میں خیر اور طرح کا ہے. ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں 11-12% ٹرن آؤٹ رہا ہے. اتنا کم ووٹ ڈالا جانا، اس کا مطلب ہے لوگ اس سسٹم سے متنفر ہو گئے ہیں. اور نون لیگ کے لیے باہر کیف لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی نے جس نے جنرل الیکشن میں 5,000 ووٹ لیا تھا، ضمنی الیکشن میں تو اس کا ووٹ اور کم ہونا چاہیے تھا. اگر اسی تناسب سے دیکھا جائے، جیسے نون لیگ کا ووٹ بینک آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے، تو پیپلز پارٹی کے امیدوار کا تو ووٹ پھر 2,000 ہونا چاہیے تھا. صحیح. مگر وہ 2,000 نہیں ہوا، وہ 30-35 ہزار پہ پہنچ گیا. تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی نے وہاں محنت کی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے ورکرز کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے، لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے اس الیکشن میں پلس پوائنٹ ہے. نون لیگ کے لیے مقام فکر ہے، مقام سوچ ہے. انہیں سوچنا چاہیے
کہ ان کا جو گڑھ حلقہ ہے اس میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ آج پی ٹی آئی نے اپیل بھی کی ہوئی تھی، اعجاز چودھری صاحب نے بھی کہا تھا صبح صبح ہی کہ ہمارے ورکر جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اس ظاہر ہے اس حلقے سے ان کا تعلق ہے، وہ باہر نہ آئے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے بھی بعد میں شام کو بات کی، انہوں نے کہا کہ جو کم لوگ نکلے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ نہیں نکلے، اور اگر میدان میں پی ٹی آئی ہوتی تو پھر اس الیکشن کا کوئی مزہ اور ماحول ہی اور ہوتا۔ ہاں صحیح ہے، اس میں پھر الیکشن تو بن جاتا۔ دیکھیں پنجاب میں اس وقت دو پارٹیاں جو ہیں وہ مد مقابل ہیں سیاسی طور پر، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی۔ صحیح ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو مقابلے میں نہیں تھی، اب چونکہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہی نہیں تھا تو پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا، تو پیپلز پارٹی نے حیران کو رزلٹ دیا ہے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں بالکل گین کیا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے ان کا کینڈیڈیٹ ہار جائے گا اور شائستہ پرویز ملک کی کامیابی کا اعلان متوقع ہے، ممکن ہے ظاہر ہے وہ کافی آگے ہیں، لیکن بہرحال پچھلے ووٹوں کی نسبت جیسا کہ مظہر برلا صاحب بتا رہے تھے کہ بہت کم ووٹ حاصل کیے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے گین کیا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں آج کے اس حلقے میں الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت گین کیا ہے، اگرچہ پنجاب کو پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ نہیں سمجھا جاتا، لیکن بہرحال آج کے انتخابات میں اسلم گل نے جتنے ووٹ لیے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے گین کیے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہوئی ہے تو وہ بات کرتے ہیں جناب، آج سندھ میں سندھی ٹوپی اجرک ڈے تھا، سندھی تہذیب و ثقافت ہزارہ سال پہ محیط وہ جو تہذیب ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے بڑے شاندار پروگرام تھے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما سسی پریجو صاحبہ کو۔ سسی پریجو صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ علی رضا صاحب۔ بہت شکریہ جی، یہ آج بڑا شاندار دن تھا اور یہ سندھ کو اور خاص طور پر سندھ کی دھرتی اور سندھیوں کو یہ بہرحال یہ ایک سیلیوٹ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی کمی روا نہیں رکھتے۔ جی آپ نے بجا فرمایا، اور ہماری خواہش ہے کہ پنجاب میں بھی کلچر کو لے کر ایسی ہی سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ وارث شاہ، بلے شاہ، بابا فرید، اقبال، فیض، اور اس کو آگے لا کر رکھیں گے تبھی سیالکوٹ جیسے واقعات جو ہے وہ تھم سکیں گے۔ یہاں سندھ میں آج ہم سب نے ساتھ مل کر لطیف کو پھر سے یاد کیا، ہم نے سچل اور کلندر سب کو یاد کیا۔ ہمارے رہبر لطیف ہیں جو مذہبت کی بھی بات کرتے ہیں، صوفیزم، امن، پیار، ایکولیٹی۔ تو آج کلچر جو ہے بالکل بجا فرمایا۔ انڈس سویلائزیشن ہزاروں سال قدیم ہے، جب ہند اور سندھ تھے دو خطے، اور یہ ساؤتھ ایشیا میں چاہے کہیں بھی ہو، بہرحال انڈس سویلائزیشن، ہم بابلی تہذیب کی بات کرتے ہیں، ہم دریا نیل کے کنارے مصری اس کی بات کرتے ہیں، چائنا کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، تو یہاں موہنجو-دڑو کا جب ذکر آتا ہے، سندھ کا ذکر آتا ہے، ظاہری بات ہے پاکستان بھی اس حوالے سے جانا جاتا ہے، اور سندھ کی سرحدیں تو کشمیر تک تھی، اور جو سندھ ہے وہ اس سے کئی کلچرز اور تہذیبیں پھر بعد میں نکلی ہیں۔ تو بڑا الحمدللہ خوشی بھی ہے، اور سندھ میں رہنے والے جو بھی اردو، پنجابی، بلوچی، پشتون، وہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں۔ اس سے باہر دوسرے صوبوں میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی یہ سیلیبریشن ابھی بھی جاری ہے، نیو یارک میں، شکاگو میں، آسٹریلیا میں، اور سڈنی میں، تو دبئی میں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اپنی سویلائزیشن کو، اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرنا، جتنا آپ اس میں زیادہ وسعت لائیں گے اتنا انتہا پسندی سے دور ہوں گے آپ، بالکل صحیح آپ میں ڈیپتھ زیادہ ہے۔ سینیٹر سسی پریجو صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ آج میں بھی سارا دن دیکھتا رہا کہ بالکل صوفیزم کی اس میں جھلک آ رہی تھی، اور جو ایکچولی برِ صغیر کی ثقافت ہے وہ بھی نظر آ رہی تھی، اور لوگ جھوم رہے تھے۔ آپ کو بھی میں نے کئی پروگرامز میں دیکھا، تو آج کا جو دن تھا وہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ آپ تو خاص طور پر اپنے ملبوسات میں بھی سندھی کلچر کا بہت خیال کرتی ہیں، اور پلیجو خاندان جو ہے اس کو تو میرا خیال سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے ثقافت ڈے پر۔ بجا فرمایا بلا صاحب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں
جس پارٹی میں ہوں لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, شہید بھٹو صاحب جیسے لوگ رہے ہیں, وہ بھی اپنے ملک, ثقافت, سب کی پہچان رہے ہیں, چاروں صوبوں کی وزیر رہے ہیں. وہاں اس فیملی میں آنکھ کھولی ہم نے. پلی جو فیملی ہم سماٹ ہیں, لیکن پلی صاحب نے ہمیشہ ساری قومیتوں کی بات کی اور کلچر کو انہوں نے بڑی اہمیت دی. تو یہ لطیف اور یہ اس کا فکر اور ساری چیزیں اسی وجہ سے ہماری بھی رگ میں دوڑتے ہیں. اور 2009 میں یہ چیز شروع ہوئی سیلیبریشن. میں کلچر منسٹر تھی اس وقت, اور ان دنوں میں یہ آصف علی زرداری صاحب افغانستان گئے تھے سندھی ٹوپی پہن کر, تو پھر اس پر کچھ لوگوں نے نیگیٹو تبصرہ کیا. بہرحال کچھ ہمارے ساتھیوں نے, دلیر ساتھیوں نے اس کا جواب بھی دیا. اس کے بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ نے سب نے ساتھ مل کر اس کو ایک ریگولر فیچر بنایا, لیکن اس میں لوگ خود بخود جڑتے گئے. تو آج 2021 میں یہ پوری دنیا کی سیلیبریشن بن چکا ہے, اور اس کو ہم عید, قومی عید کے طور پر مناتے ہیں. اور اس میں ہماری خواہش ہے کہ پنجاب میں بھی ہر گھر میں جہاں اردو بولی جاتی ہے, انگلش بولی جاتی ہے, وہاں پنجابی بھی بولی جائے اور فخر محسوس کریں. بلوچستان اور رحمان بابا کی بات کریں, نصیر خان گل نصیر کی بات کریں, وہاں باہو کی, وہیں بابا فرید کی, وہیں وارث شاہ کی, اور سب کا ذکر آتا ہے, بات ہوتی ہے. تو اور اس سے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, اس سے جو دہشت گردی کی یا جو شدت پسندی کی لہر ہے اس میں بھی کمی آئے گی اگر یہ پورے ملک میں منائے جائیں ثقافت ڈے. تو منظر صاحب, علی رضا صاحب, یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سندھ میں ہم چاہتے ہیں کہ, اور پورے پاکستان میں, ظاہری بات ہے پاکستانی ہیں ہم سب, اور پاکستان ایک خوبصورت فیڈریٹنگ یونٹس کا گلدستہ ہے, اور اس میں سارے ہمارے آزاد کشمیر, ویژ بلوچستان, یہ ساری چیزیں. تو اس میں یہ حقیقت ہے کہ سندھ میں ابھی بھی جو ریزسٹنس ہے عام لوگوں میں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم کلچر کے قریب ہیں. اور یہ جو ٹالرنس ہے جس کی لطیف نے بات کی, جس کی سچل نے بات کی, جس کی شیخ ایاز نے بات کی, اور جس کی کلندر نے بات کی, یہ جو جوڑے رکھتی ہے جس میں ساری دنیا کے عالم سب آباد کریں, لطیف نے کہا تھا. اس نے صرف سندھ کو صرف دعا نہیں تھی کہ جفائیں صدائیں کریں متھے سندھ سکار, سندھ کو تو سکار کریں, آباد کریں, لیکن دنیا پوری عالم سب خوش اور آباد رہے. تو یہی نعرہ ہونا چاہیے. اس میں آج دیکھیے نا, ہندو, مسلم, سکھ یا عیسائی جو بھی تھے, کراچی سے لے کر مٹھی سے لے کر کشمیر تک دنیا میں, یہاں اگر شہر مٹھی میں بھی چلے جائیں آپ, تو ہندو آپ کو عیدیں مناتے نظر آئیں گے یہاں جو راجستھان کا یہ بارڈر ہے ہمارا, اور مسلمان دیوالی مناتے نظر آئیں گے. یہی ہے جس کی جناح نے بات کی. بہت شکریہ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.